وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ کہ بر صغیر میں جو ایک رائج ہے فاتحہ خوانی فاتحہ کرنا، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور اس پر جو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ بر صغیر سے ہمارا تعلق ہے اور عرفاً ہم جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی انوینشن یا کسی چیز کا اضافہ کرے تو وہ مردود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فِي الدِّينِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ خبردار دین میں تم اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو، کیونکہ ہر دین میں جو اضافہ کی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، مس گائیڈنگ ہے، اور جب راستہ گم ہو جائے تو آدمی سیدھے جہنم میں جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو فاتحہ کی جاتی، کس کو فاتحہ کہتے ہیں، اس کو ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اجر کی نیت سے کرتے ہیں۔ جو اس پر کھانا وغیرہ بھی تقسیم ہوتا ہے تو وہ بطور عبادت اور صدقے اور اجر کے طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر قرآن و سنت میں تلاش کریں تو اس کی کوئی بھی مثال گزشتہ 1000 سال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی وفات ہوئی تو وہاں پر جو مشروع طریقہ تھا مطلب دعا اور مغفرت کا، وہ یہ کہ نماز جنازہ ادا کی جائے، اس میں متوفی کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے علاوہ قبر میں تدفین کے بعد اس کے لیے حساب کتاب کی آسانی کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد ہمیشہ جو مجموعی طور پر اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مسلمانوں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، یا قرابت دار صدقہ و خیرات کریں۔ لیکن یہ جو رائج ہے تیجے چوتھے 40ویں وغیرہ اور فاتح خوانی کا طریقہ، یہ باطل ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، اور کلمہ توحید کا جو شہادتین کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کے منافی ہے، صالح عمل نہیں بلکہ طالع عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف آیت نمبر 110 جو آخری آیت ہے اس میں کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو عمل صالح اتباع رسول ہے، تو اس میں اتباع رسول نہیں مخالفت رسول ہے، کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ اذا دعت الحاجہ وانتصل المانع فلم یفعل فلا یجوز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کی ضرورت رہی ہو اور پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کرنے میں، کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ جائز نہیں قیامت تک۔ یہ اس طرح جو رائج موجودہ دور میں فاتح خوانی ہے، جس کو ہم نے بدعت کہا ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے زیادہ کوئی حریص نہیں، کوئی مطلب اس قدر خیر خواہ اور ہمدرد نہیں کہ مسلمان مرد و زن جو متوفی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی جائیں، ان کی مغفرت کے لیے جو چیز کا آرامد وہ کی جائے، صدقہ خیرات وغیرہ۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور صحابہ کے ذنی عہد میں، بلکہ خیر القرون میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ فاتح خوانی وغیرہ کر کے احصال ثواب کیا گیا ہو، قرآن خوانی کر کے احصال ثواب کیا گیا ہو، یا اس طریقے سے اس پر دیگیں چڑھائی گئی ہو، یا نظر و نیاز کر کے لوگوں کو کھلایا اور پلایا گیا ہو، تو لہٰذا یہ ٹوٹلی باطل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔